السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 27۔ بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کو بنانا چونکہ بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑا کار خیر یعنی نیکی کا کام تھا، اس لیے اس زمانے میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام قبائل، جتنے بھی قبائل اس وقت تھے مکۃ المکرمہ میں، ان سب کو اس سعادت اور کار خیر میں یعنی نیک کام میں شریک کیا جائے، یعنی ان کو بھی جمع لیا جائے۔ اس کی ترتیب یہ بنائی گئی کہ دروازے والی جانب بنو عبد مناف اور بنو زہرہ تعمیر کرے، اور دروازے کی پچھلے جانب بنو جمح اور بنو سہم تعمیر کرے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخزوم اور قریش تعمیر کرے۔ حطیم والی جانب بنو عبد الدار ابن قصی، بنو اسد اور بنو عدی تعمیر کرے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ روم والوں کا ایک بحری جہاز جس پر عمارتی سامان یعنی قیمتی پتھر، رخام، ساگوان کی قیمتی لکڑی اور لوہار لدا ہوا تھا، یعنی روم سے یہ جو جتنا بھی قیمتی سامان تھا وہ ایک جہاز میں، پانی کی جہاز میں آ رہا تھا۔ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے وہ جہاز ٹوٹ گیا اور جدہ سے پہلے مکہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ مکہ کا رئیس اعظم ولید ابن مغیرہ فوراً شعیبہ پہنچا اور بیت اللہ کے لیے حسب ضرورت تعمیری سامان خرید لیا۔ بحری جہاز کا کپتان جس کا نام باقوم تھا، وہ تعمیر کے فن سے واقف تھا۔ ولید ابن مغیرہ نے اس سے طے کیا کہ وہ اپنی نگرانی میں مناسب نقشے کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرائے۔ بیت اللہ کی تعمیر جدید کے لیے تعمیر قدیم کو گرانا ضروری تھا، یعنی نئے کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے جو پرانا یعنی جو قدیم پرانا بنایا ہوا ایک کعبۃ اللہ تھا اسے گرانا ضروری تھا۔ لیکن جب بیت اللہ کو گرانے کا وقت آیا تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ اس سے خدا کا عذاب نازل نہ ہو، یعنی لوگ یہ ڈر گئے کہ اگر ہم اس کو گرائیں گے، اللہ کا گھر ہے، تو کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ جائے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا تھا، ابابیل والوں کے ساتھ۔ کسی میں اس کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر ولید ابن مغیرہ کدال لے کے آیا اور کہا، اللہم انا لا نرید الا الخیر، کہ اے اللہ، بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے میں ہم خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تیرے گھر کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ ہم اس لیے گرا رہے ہیں کہ تاکہ نئے طور پر اسے بنایا جائے۔ اور حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے گرانا شروع کیا۔ شام ہو گئی، مکہ والے کہنے لگے کہ ایک رات انتظار کرو، اگر ولید پر کوئی آسمانی بلا نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر سے اصلی حالت پر بنا دیں گے، اور اگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو ہم بھی ولید کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رات گزری، صبح ہوئی، ولید صحیح سالم پھر کدال لے کے حرم میں پہنچا اور بیت اللہ کو گرانے لگا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ولید کا یہ کام خدائی عذاب کو دعوت دینے والا نہیں ہے۔ سب لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی اور سب نے مل کر اس کام میں حصہ لیا۔ کھودنے کا عمل یہاں تک جاری رکھا کہ بنائے ابراہیمی کی بنیادیں نمودار ہونا شروع ہو گئی، یعنی اتنا اندر تک کھودے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بنیادیں ڈالے تھے اس وقت وہ نظر آنے لگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے ان اسباق کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔